بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا اسلامی مہینہ جو ہے شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی آغاز میں ہی یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک دردناک پہلو ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام میں کون سی نمایاں خصوصیت اور فضیلتیں حاصل تھی؟ آپ اگر اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں، چند ایک پہلو بیان کر کے آپ کے سامنے بات کو مکمل کروں گا. نبی کریم علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اسلام قبول کرنے. کوئی آیا اور کسی کے لیے دعا کی درخواست کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میری ماں کے لیے دعا کر دیجیے، فلاں کے لیے دعا کر دیجیے، لیکن بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی کا مشورہ دیے، بغیر کسی کی طرف سے سفارش یا گزارش کے آئے. خود حضور علیہ السلام کے دل میں سے اگر کسی بندے کا نام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی: اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک منہما. اے کائنات کے رب، دو بندوں کے نام میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، ان دو میں سے جون سا تجھے محبوب ہے اللہ اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا کر دے. ایک نام میرے نبی نے لیا عمر بن حشام، جس کو مسلمان ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے لیا عمر بن خطاب کا، جن کو ہم امیر المومنین کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ دو بندے ہیں، جس کو تم دونوں میں سے پسند کرے اس کو اسلام کی ہدایت عطا کر دے. اللہ کائنات کے رب کا انتخاب دیکھیے، اللہ نے پسند کیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اسلام قبول کرنے کی دوسری فضیلت یہ سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ، تدریس اور تعلیم تلقین کیا کرتے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، نبی کونین علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے، اور آپ نے وہاں کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی بات نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمائی: اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میرا عمر کا اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا؟ اگر ابھی بھی میرے نبی چھپ کر نماز ادا کریں گے. اب یہ سوال جو حضرت عمر نے کیا تھا، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اپنی اپنی ذات سے کرنا چاہیے. ہمارے اسلام کا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو کیا فائدہ ہے؟ ہماری زندگی سے، ہمارے کردار سے اللہ کے دین کا کلمہ سربلند ہوا یا نہیں؟ اللہ کے دین کی دعوت میں ہم کوئی کردار ادا کر سکے یا نہیں کر سکے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا
پہلا سوال یہی، اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ عمر کے اسلام کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ابھی بھی میرے نبی علیہ السلام چھپ کے نماز ادا کریں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نکلیے کعبے کے صحن میں جا کے صحابہ کرام کو نماز پڑھائیے، ایک سائڈ پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، ایک سائڈ پہ میں عمر فاروق کھڑا ہوں گا، دیکھیں گے کون مائی کا لال ہے جو ہمارے نبی کو نماز پڑھانے سے روکتا ہے۔ یوں مسلمانوں نے پہلی نماز علانیہ طور پہ ظاہراً کعبے کے صحن میں تب ادا کی تھی جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر گئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو یاد کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ما عبدنا اللہ جہرتن حتی اسلم عمر، ہم مسلمان تب تک اللہ کی تبلیغ ظاہری طور پہ کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ سب کے سامنے تب تک اللہ کے دین کی تبلیغ اور عبادت نہیں کر سکے جب تک عمر مسلمان نہیں ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے مسلمانوں میں یہ دلیری آئی تھی۔ یہیں پہ بس نہیں، آپ حضرت عمر کی سیرت کا ایک اور پہلو دیکھیے۔ یہی مکہ تھا جہاں اسلام قبول کرنے کے جرم میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹوں سے باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہی مکہ تھا جہاں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں تکلیفیں، سزائیں، اذیتیں دی گئیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کہا کرتے تھے اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اور یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جنت رکھا ہے۔ یہی مکہ تھا جس مکے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے جرم میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا۔ یہی مکہ ہے جہاں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے جرم میں اتنا مارا گیا کہ حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اور یہی مکہ ہے جہاں حضرت خباب بن ارد کو جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا تھا۔ اسی مکہ میں جہاں اسلام قبول کرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، اسی مکہ میں جب عمر اسلام لائے تھے، مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں کو سانپ سونپ گیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا میں ایک ایک کے گھر میں خود گیا، ابو جہل کے گھر میں گئے، دروازے پہ دستک دی، کون؟ کہا میں خطاب کا بیٹا عمر آیا۔ دروازہ کھولا، کہا عمر خیریت تو ہے؟ کہا میں عمر مسلمان ہو گیا۔ وہی ابو جہل جس نے کتنے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے، حضرت عمر کی بات سن کے جرأت نہیں ہوئی اور دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ حضرت عمر باقی سرداران مکہ کے دروازوں پر بھی گئے، عاص بن وائل، عتبہ، شیبہ، ولید، سبھی کو جا کے بتایا میں عمر مسلمان ہو گیا ہوں۔ کسی کو جرأت نہیں ہوئی حضرت عمر سے بات بھی کرنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا میں عمر کعبے کے سین میں چلا گیا، جب وہاں پہ پہنچا وہاں پہ سارے بڑے بڑے سردار، آج کعبے کے ساتھ وہ جو سفید رنگ کی گول دیوار نظر آتی ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، اس حتیم کے ساتھ سرداران مکہ جو ہیں یہ اپنا تخت لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب کعبے کے صحن میں گیا، ان سرداران مکہ نے مجھ عمر کو اکیلے پا کر سبھی نے بیک وقت پلاننگ کر کے عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا، لیکن عمر بھی عمر تھے، اللہ نے دلیری بھی، قوت بھی، بہادری بھی، جگرا بھی، سب کچھ عطا کیا تھا۔
عمر فرماتے ہیں میں نے ایک ایک کو اتنا مارا، صبح سحری کے وقت سے شروع ہوئے حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ سب سے آخری بندہ جو حضرت عمر کے ہاتھوں میں تھا عتبہ بن ربیعہ تھا۔ عمر کہتے ہیں میں نے اس کا بالا نکال کے زمین پہ پھینکا، اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں کے اندر گھسیڑ دی، اب وہ چیخیں مارتا تھا مجھے عمر سے بچاؤ، مجھے عمر سے چھڑاؤ۔ کوئی ظالم کافر سردار حضرت عمر کے قریب آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یہ ایمان تھا حضرت عمر کا، یہ قوت اور دلیری تھی کہ آپ نے اس طرح سے نبی کریم علیہ السلام کے دین، اللہ کے دین، کلمہ اور قرآن کے مخالف جتنے کفار تھے حضرت عمر نے اس طرح دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب تک نبی علیہ السلام مکہ میں رہے عمر بھی حضور کے ساتھ ہی تھے۔ اہم ترین مرحلہ آیا جب مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ اس ہجرت مدینہ میں بڑے لوگوں نے چھپ چھپا کر کس طرح مکے والوں کے ظلم سے بچنے کے لیے مدینے کی ہجرت کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے والوں کے سب سے بنیادی نشانے پر اللہ کے رسول علیہ السلام تھے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام جب مکہ سے نکلے تھے، میرے اور آپ کے نبی کے سر کی قیمت لگائی گئی تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یعنی ان کی گردن اتار کے لائے یا زندہ پکڑ کے لائے، 100 اونٹ بما ساز و سامان کے اس کو انعام میں دیے جائیں گے۔ لیکن اسی مکہ میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کرتے ہیں، آپ کا انداز بالکل منفرد تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، مکہ کے اندر 20 کے قریب ایسے مسلمان تھے جو چھپے ہوئے تھے، کافروں ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے، ان کی سزاؤں تکلیفوں سے بچنے کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے ان 20 بندوں کو پیغام بھیجا، فلاں دن فلاں مقام پہ آ جانا، میں عمر ہجرت کرنے لگا ہوں، تم سب کو ساتھ لے کر مکے سے نکلوں گا۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھائیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان سے مکہ سے نکلے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے۔ آپ نے جناب تیر اور تلوار کندھے پہ ڈالا، نیزہ ہاتھ میں پکڑا، تلوار دوسرے کندھے پر حمایت کی، اور آپ نکلے۔ جب آئے تو کعبے کے صحن میں پہنچے، سبھی سرداران مکہ وہاں پہ جمع تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے گئے اور آپ نے سبھی کو مخاطب کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جس کو شوق ہو اس کی ماں اس کی میت پر بین کرے، جس کو شوق ہو اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور جس کو تم میں سے شوق ہو اس کے بچے یتیم ہو جائیں۔ تم نے بڑے بڑوں کے رستے روکے ہیں، آج میں عمر ہجرت کرنے جا رہا ہوں، کسی ماں کے لال میں جرت ہے تو عمر کا رستہ روک کے دکھاؤ۔ اتنی بات کرنے کے بعد بڑے آرام سے، بڑے اطمینان سے کعبے کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد اس سے بھی بڑی دلیری یہ تھی، حضرت عمر نے اپنا تیر تلوار نیزہ سارا کچھ اتار کے نیچے رکھ دیا انہیں کافروں کے پاس، اور بڑے اطمینان سے کعبے کے سامنے 2 رکعتیں ادا کی۔ کسی مائی کے لال کو جرأت نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے ان کے تیر تلوار یا نیزہ اٹھا کے عمر کو نقصان پہنچانے کی کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ نماز مکمل کی، آپ پھر ان کے سامنے آئے، پھر ان کے سامنے یہی بات کہی، اگر کسی میں جرأت ہے آؤ عمر کا رستہ روک کے دکھاؤ۔ لیکن کوئی بندہ حضرت عمر کے سامنے نہیں آیا۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 20 مسلمانوں کو مکہ سے لے کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے۔ اور یہ عمر ہی ہے میرے بھائی
اللہ کے نبی علیہ السلام جب احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو اٹھا کے احد کے پہاڑ کے اوپر لے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی زخمی حالت میں تھے، میرے نبی کے چہرے میں حوض کی کڑیاں دنسی ہوئی تھی، آپ کے سر مبارک سے لہو بہ رہا تھا، آپ کو اٹھا کے احد پہاڑ کے اوپر لے گئے تاکہ کافر دوبارہ حملہ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب اوپر لے گئے، ابو سفیان مکے کا سردار نیچے آیا، آ کے آواز دی، کیا تم میں محمد ہیں؟ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر آواز آئی، کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ صحابہ پھر خاموش رہے۔ پھر آواز آئی، کیا تم میں عمر ہیں؟ صحابہ پھر خاموش ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مکے والے بھی جانتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے بہترین قیادت کرنے والا حضور کا کوئی جانشین ہے ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر کے بعد اگر کوئی بنتا ہے تو عمر فاروق بنتا ہے۔ جب تینوں چیزیں پوچھ لی، جواب کوئی نہیں۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اعلو حبل کا، حبل ان کا بت تھا، اس نے حبل کی برتری کا نعرہ لگایا۔ تب اللہ کے رسول علیہ السلام بولے، اور تم میں سے کوئی بندہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا۔ سارے صحابہ تھے لیکن یہاں بھی دلیری حضرت عمر نے دکھائی، آپ نے جواب دیا، فرمایا اللہ کے دشمن سن لے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی موجود ہیں، اور میں عمر تم سے مخاطب ہوں۔ رہی بات اللہ اعلی و اجل، تمہارے بتوں کے لیے برتری کوئی نہیں، عزت برتریاں کبریائیاں سب کچھ اگر ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ حضرت عمر نے جواب دیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کردار تھا۔ آگے چلیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے عمر کے بارے فرما دیا تھا۔ یہ احد ہے، احد سے پہلے بدر کی جنگ ہوئی تھی، اور بدر کی جنگ میں کافروں کے 70 بندے مسلمانوں کی قید میں تھے۔ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی پہلی جنگ ہے تو ہم ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ زیادہ اکثریت رائے یہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فدیہ دے کر ان کو چھوڑنے پر رضامندی ظاہر کر۔ اکیلے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے صحابہ سے مختلف تھی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کر دی، عمر کا رشتہ دار مجھ عمر کے حوالے کیجیے، عثمان کا رشتہ دار عثمان کے حوالے کیجیے۔ غرض کے جس کا کوئی بھی رشتہ دار ہے اس کا رشتہ دار اسی کے حوالے کیجیے۔ اپنے ہاتھوں سے ان کافروں کی گردنیں اتار کے اللہ کی قسم دنیا پہ ثابت کر دیں گے ہمارے دلوں میں نہ کنبہ، نہ قبیلہ، نہ برادری، نہ رشتہ داری، کسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ہمارے دلوں میں محبت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ہے۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی، لیکن باقی جمیع صحابہ کی رائے تھی اللہ کے رسول علیہ السلام فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ اب جب فدیہ لے کے چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا، اگلا دن ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فلا وربک ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض
نبی کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ نبی کے قبضے میں قیدی آئیں اور نبی ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ نبی کو چاہیے تھا ان کا خون بہا دے، حتیٰ کہ اللہ کی زمین خون سے سرخ ہو جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے تب فرمایا تھا، عمر جو رائے تیری زمین پر تھی، عرش پہ اللہ رب العالمین نے اسی رائے کو پسند کیا۔ عمر زمین پہ جو رائے دیتے تھے، اللہ آسمان پہ اسی رائے کو پسند کرتے تھے۔ ایک بار نہیں ہوا، آج حاجی عمرہ کرنے والے بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کا نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑتے ہیں 2 رکعتیں۔ اللہ نے اس کو حج کا بھی رکن بنا دیا، عمرے کا بھی رکن بنا دیا۔ اس مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھنے کا مشورہ بھی حضرت عمر کا تھا۔ یہیں پہ بس نہیں، خواتین کے لیے چہرے کے پردے کا حکم اگر نازل ہوا، یہ مشورہ بھی حضرت عمر کا تھا۔ آگے چلیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جن کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرمایا کرتی تھی، میں حیران ہوتی ہوں عمر بات زمین پہ کرتا ہے، اللہ عرش سے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ یہ عمر ہی تھے جن کے مشورے پر تدریجاً شراب کی حرمت کا فرمان آسمانوں سے نازل ہوا تھا۔ یہ 4 سری مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پہ اللہ نے آسمانوں پہ پسند کیے اور قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا کے زمین پہ نازل فرما دیا۔ میرے محترم بھائی، یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں قبولیت کا عالم تھا۔ اب آ جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ ایمان، عقیدہ اور محبت کتنی تھی۔ آخری واقعہ سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تبوک، غزوہ تبوک، جب مسلمان رومیوں سے لڑنے کے لیے نکلے، واپس آئے، کھانے کے لیے پاس تھا کچھ نہیں، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس گئے، جا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کچھ اونٹ ذبح کر لیے جائیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، کچھ جسم میں جان آ جائے، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ شاداں خوشی کے ساتھ فرحاں واپس نکلے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ملے، کہا خیریت تو ہے، بڑے خوش نظر آ رہے۔ کہا نبی علیہ السلام نے اونٹ نہر کرنے کی اجازت دے دی۔ عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دی؟ جی ہاں۔ کہا چلو میرے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس گئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواریاں تو پہلے ہی تھوڑی ہیں، ایک اونٹ پہ 3 4 بندے باری بدل کے سفر کر رہے ہیں، اگر ہم اونٹوں کو مزید نہر کر دیں گے سفر مشکل ہو جائے گا۔ آپ ایسا کیجیے، لشکر میں اعلان کر دیجیے، جس کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے، اگر 2-3 کھجوریں ہیں تو لے آئے، تھوڑے سے ستو ہیں تو لے آئے، جو کے دانے ہیں تو لے آئے، سارا کچھ ایک کپڑے پہ اکٹھا کر لیا۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجیے، میرا ایمان ہے آپ کی دعا سے اللہ اس پورے کھانے میں برکت عطا کر دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی، اتنی برکت نازل ہوئی، صحابہ نے کھایا بھی، اپنے برتنوں میں ڈال بھی لیا، پورے لشکر کی بھوک مٹ گئی۔ اللہ نے دسترخوان سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہونے دی۔ جب یہ منظر ہوا، نبی علیہ السلام عمر کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور عمر حضور کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ یہ حضرت عمر کا نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ ایمان تھا۔ میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ کرام سارے ہی ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہیں۔ ان صحابہ کے تذکرے سنتے رہا کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے
نام ان صحابہ کے ناموں پہ رکھا کریں جن ناموں پہ رب راضی اور جن ناموں کے اوپر اللہ نے آسمانوں سے جنت کی بشارتیں نازل کی، ان ناموں کو اپنے خاندانوں میں رواج دیں۔ ہر گھر میں ایک ابو بکر ہونا چاہیے، ایک عمر ہونا چاہیے، ایک عثمان ہونا چاہیے، ایک علی ہونا چاہیے، ایک بچہ معاویہ نام کا ہونا چاہیے، تاکہ قیامت کا دن ہو اللہ اس محبت کی وجہ سے ہمیں قیامت کو ان صحابہ کا ساتھ نصیب کر دے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے الہ العالمین، تمام صحابہ کرام سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر صحابی کے مقام کو، منصب کو، عظمت کو دل و جان سے ماننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے اللہ، جو مسلمان گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی، ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرما۔ جو نعمتیں میرے اللہ عطا کی ہیں اللہ ان نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جن نعمتوں کی کمی ہے ان نعمتوں کو بھی ہمیں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، جب تک زندگی ہے اسلام پہ، ایمان پہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جب موت آئے ایمان پہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اس کارخانے، اس فیکٹری میں مزید برکتیں عطا فرما۔ ہر قسم کی نظر بد سے، حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ، ہم دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے، قیامت کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ، قیامت کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، قیامت کو نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، قیامت کو اپنا دیدار نصیب فرما۔ الہنا و الہ العالمین، الہ الحق آمین، الہ الحق آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔